الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی کل نفس ذائقۃ الموت۔ موضوع گفتگو قیامت اور قیامت کے ہی موضوع سے متعلق ایک اور موضوع کہ جس کی جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی اور اس پر یقین رکھنا ہم سب پر لازم ہے، وہ ہے موت۔ یعنی ہم سب کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کو موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت کیا ہے؟ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ موت در حقیقت روح اور جسم میں جدائی کا نام ہے۔ موت انسان اور روح کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے کہ اب کچھ بھی نہیں بچا۔ اس دنیا میں موت اس صورت میں ہے کہ انسان کا جسم اور روح آپس میں جدا ہو جائیں گے، جو تعلق تھا وہ منقطع ہو جائے گا، جسم یہاں رہ جائے گا، روح عالم برزخ میں چلی جائے گی۔ اردو میں موت کے لیے جو الفاظ ہیں ان میں سے ہماری گفتگو سے قریب اور ہمارے موضوع سے متعلق ایک بہترین لفظ ہے، وہ ہے انتقال۔ انتقال کے معنی ہے منتقل ہونا۔ ہمارا موضوع یہی ہے کہ انسان ختم نہیں ہوتا بلکہ دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے۔ اردو میں بھی یہ جملہ اچھا ہے، یعنی یہ شخص منتقل ہو گیا، ختم نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم سے یا کائنات سے، ختم نہیں ہوا ہے بلکہ منتقل ہوا ہے۔ اور عربی میں بھی اسی معنی کے لیے ہے رحلت، یعنی یہ شخص سفر کر گیا، چلا گیا، منتقل ہو گیا دوسرے عالم میں۔ یہ دونوں الفاظ گو کہ عربی کے ہیں، لیکن ایک کا عربی میں زیادہ استعمال ہے اور ایک کا اردو میں زیادہ استعمال ہے، اور دونوں اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ انسان ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفس کو یعنی انسان کی روح کو اٹھا لیتا ہے، جدا کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ انسان کی روح ختم ہو جاتی ہے اور انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب تک ہماری گفتگو سے نتیجہ نکلا کہ موت در حقیقت روح اور جسم میں جدائی کا نام ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ذکر کیا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یعنی موت کے وقت اللہ نے کیا کیا؟ نفس کو اس کے اٹھا لیا، نفس کو اس کے جدا کر دیا۔ موت نام ہے نفس اور جسم کی جدائی کا۔ موت کے وقت کیا کیا؟ نفس کو جسم سے جدا کر دیا۔ تو موت کے بارے میں مختصر سی گفتگو کے ساتھ ساتھ ایک اور موضوع ڈسکس کرنا ضروری ہے، وہ ہے خود قبض روح کا۔ پہلے ہم نے توجہ دلائی کہ قبض روح یعنی موت در حقیقت کیا چیز ہے کہ روح اور انسان میں یعنی روح اور انسان کے جسم میں ایک جدائی واقع ہو گئی۔ انسان در حقیقت دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک اس کی روح، ایک اس کا جسم۔ جب جدائی واقع ہو گئی تو اسے کہا جاتا ہے موت۔ اس جدائی واقع ہونے کے عمل کو کہا جاتا ہے موت اور قبض روح۔ یہ قبض روح ایک ملک الموت کے ذریعے سے ہے، لہذا قرآن مجید میں ارشاد ہوا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، کہ تمہیں موت دیتا ہے، یعنی تمہاری روح کو قبض کرنے والا ملک الموت ہے۔ تو کام تو در حقیقت یہ ملک الموت کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض آیات میں نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، بس ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ موت ہے، موت میں قبض روح ہے، اور یہ عمل ایک ملک کے ذریعے سے یعنی ایک فرشتے کے ذریعے سے انجام پاتا ہے۔ نسبت فرشتے کی جانب بھی ہے قرآن مجید میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب بھی ہے۔ دم نکلتے وقت جو کیفیت ہے ایک گناہگار شخص کے لیے بڑی سخت، اور ایک نیک اور پاکیزہ شخص کے لیے ایسی جیسے کہ پھول سے خوشبو نکل گئی۔ لیکن وہ افراد کہ جو بہت زیادہ نیک بھی نہیں، بہت زیادہ گناہگار بھی نہیں، انہیں اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ ممکن ہے کہ ان کی گناہ دم نکلنے میں مشکل کا سبب بنے، بس کثرت سے استغفار کریں، توبہ کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ زندگی میں بھی ہمیں مشکلات سے محفوظ فرما، اور دم نکلتے وقت بھی ہمارا دم آسانی سے نکلے، اور اس کے بعد جو اگلے مراحل ہیں، چاہے وہ برزخ کا مرحلہ ہو اور چاہے وہ محشر کا مرحلہ ہو، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں
وہ ہمارے آرام سے سکون سے گزر جائیں۔ فقط دعا سے کام نہیں چلے گا، بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ عمل کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کون سا عمل اچھا ہے کون سا عمل برا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہم الصلاۃ کو جانیں، اور صرف اتنا جان لیں کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں آیا اس کو ہم نے ادا کیا یا نہیں کیا۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر دیا خداوند تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، تو پھر انشاءاللہ ہماری دنیا بھی آسان ہے اور ہماری قبر بھی آسان ہے اور ہماری اگلی منزل بھی آسان ہوگی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔